بڑی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب ٹرمپ نے یو ٹرن لے لیا ہے اور یہ بیان دیا ہے کہ مودی دوست تھا اور دوست رہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بھارت میں یہ کوحرام مچا ہوا ہے کہ مودی نے جواب کیوں دیا، اس کے پیچھے کیا سائنس ہے، مودی اپنے ہی ملک کے اندر کیا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس میں کیا دو نمبری تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جیو اسٹریٹجک جو اس وقت یو ایس کے مفادات ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ٹیز کرنے کے لیے بھارت کو پاکستان کے ساتھ تعلقات بنائے گئے تھے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ 6 ایسے کام جو کہ مودی کو کرنے پڑیں گے، اس کے بغیر وہ ٹرمپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں ابھی بھی بھارت کے اوپر حملے جاری ہیں۔ ہمیں ٹویٹس سامنے آ رہی ہیں، ہمیں گودی میڈیا کے کہ مودی کی سفارتی فتح ہو چکی ہے، لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس کامرس سیکرٹری ہاورڈ لوٹنک نے کہا ہے کہ 2 مہینے کے اندر اندر بھارت اپنے گھٹنوں پہ آئے گا، معافی مانگے گا، ٹیبل پہ بیٹھے گا اور تمام مطالبات مانے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب جے شنکر کا اس بارے میں بیان یا اسے تاثر لیا جاتا ہے تو وہ کچھ بھی بولنے سے انکار کر دیتا ہے اور انتہائی خوفزدہ اور سہما نظر آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ٹرمپ کے جو ٹریڈ ایڈوائزر ہیں پیٹر نوارو، وہ بھی کھلم کھلا حملے کر رہے ہیں بھارت کے اوپر۔ لیکن ان سب سے اہم کہ جو جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے انڈیا کے انیل چوہان، ان کا بیان آ گیا ہے اور انہوں نے وہ بیان چین کے خلاف دیا ہے۔ تو اب یہ ساری کی ساری کیا کھچڑی پک رہی ہے اور اس وقت پاکستان کے ساتھ امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ کتنے سٹرونگ ہیں اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ 40 دفعہ کہا ٹرمپ نے کہ صلح میں نے کروائی، لیکن مودی جی خاموش رہے۔ پھر ٹرمپ نے ڈائنگ اکانومی کہا اور مودی جی خاموش رہے۔ پھر 7 فائٹر جیٹ تباہ کرنے کی بات کی ٹرمپ نے، لیکن مودی جی خاموش رہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ٹرمپ نے یہ بیان دیا کہ ہم نے روس اور بھارت کو ڈیپسٹ اینڈ ڈارکسٹ چائنا کو لوز کر دیا ہے، تو اس وقت بھی مودی جی خاموش رہے۔ اور فورن آفس کو پوچھا گیا کہ جناب آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے، تو اس نے کہا نو کمنٹس۔ لیکن جب تعریف کی گئی مودی کی، مودی فوری طور پہ بول پڑے اور وہاں پہ باتیں یہ کی جا رہی ہیں کہ صاحب تھوڑا سا پریشر تو بنانا چاہیے تھا۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مودی اپنے ملک کے اندر یہ کمپین بلڈ کر رہا تھا۔ آج سے 4 دن پہلے ایک جرمن میڈیا میں خبر شائع کی گئی کہ جناب ٹرمپ تو مرا جا رہا ہے مودی سے بات کرنے کے لیے۔ 4 دفعہ ٹرمپ نے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی مودی سے، لیکن مودی نے اوائڈ کر دیا۔ لیکن جب حقیقت ہم دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ کے اوپر کہ ان سے ایک سوال کیا گیا کہ جناب آپ نے کہا کہ روس اور بھارت امریکہ کے ہاتھ سے نکل کے چین کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں، تو اس پر ٹرمپ نے کہا کہ نہیں جی مودی دوست ہے، رہے گا، امریکہ کے ساتھ بھارت کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں وہ اہم رہے گا۔ اور اس کے بعد مودی جی بول پڑے۔ اب یہ جو تعلقات ہیں یہ کتنے اہم ہیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ ابھی تک بھارت کی پاکستان کے ساتھ دشمنی کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بھارت کو ایڈوانٹیج دے رہا تھا۔ بھارت خطے میں اس وقت وہ ملک تھا جو کہ انڈو پیسیفک میں نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کے طور پہ کوارڈ کا ممبر تھا۔ لیکن اس کے بعد جب یہ مئی کا واقعہ ہوا ہے اور یہ بات امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھارت کی آدھی فوج تو ہمالیہ میں لگی ہوئی ہے، کوئی پاکستان کی طرف کوئی چائنا کی طرف، جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا اور بھارت کا اصل فوکس جو ہے وہ اس طرف نہیں آتا، وہ ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر بالکل بیکار ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بلوچستان کے اندر امریکہ کے جو مفادات ہیں وہ جڑ جاتے ہیں، اور وہ جڑنے کے بعد بھارت کو پتہ ہے کہ اب بلوچستان کے اندر امریکہ دہشت گردی کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ اگست کے مہینے میں BLA کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو آرگنائزیشن امریکہ میں
टेररिस्ट हो, उसको अगर कोई मुल्क सपोर्ट करे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके क्या रिपरकशंस होंगे। लेकिन इस वक्त हकीकत यह है कि भारत रूस को छोड़ नहीं सकता और चीन को दोस्त बना नहीं सकता, क्योंकि हिमालय में एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी की जा रही है और चीन ने सुपर पावर बनने से पहले जो 7 जंगें लड़नी हैं, जिनमें एक ताइवान भी शामिल है, हांगकांग भी शामिल है, उनमें एक जंग भारत के साथ भी शामिल है, जिसके अंदर उन्होंने तिब्बत के मामलात और हिमाचल प्रदेश के मामलात को सुलझाना है। अब हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के हार्वर्ड लुटनिक, वो ये कहते हैं कि जनाब बात यह है कि इस वक्त उनकी इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, वहाँ पे बेरोज़गारी फैल रही है और ये जो तिजारती प्रेशर है ये हुकूमत ज़्यादा देर तक भारतीय हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेगी। ये घिसटती हुई हमारे पास आएगी, माफ़ी मांगेगी, टेबल पर बैठेगी और तमाम मुतालबात मानेगी। तो जाहिर सी बात है ये वो स्ट्रेटजी है, ये वो लोग हैं जो कि ट्रंप को भारत के साथ तिजारत से लेकर दीगर मामलात के ऊपर एडवाइज करते हैं। तो इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जब जयशंकर से पूछा गया कि जनाब मोदी जी की तारीफ की है ट्रंप ने, तो आप क्या कहेंगे, तो उसने इंतहाई, क्योंकि उसको पीछे मौके की और मामलात की नज़ाकत का अंदाज़ा है, उसने कहा वी आर एंगेज, वी रिमेन एंगेज, आई कांट से मोर देन दैट, और इसके बाद वो वहाँ से निकल लिए। लेकिन जो ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर हैं वो आगे निकल के छक्के मार रहे हैं और पीटर नवारो ने कहा कि इंडिया सच्चाई को कबूल नहीं करता और मामले को मोड़ देकर किसी और जगह पे पहुंचा देता है। ये झूठे बंदे का यही काम होता है कि वो असल मुद्दे के ऊपर आता नहीं, इधर से उधर से उधर से इधर से जो है वो कलाबाजियां खाता रहता है। यही काम जो है भारत की सफारतकारी जो है इस वक्त कर रही है और इंडिया में रूसी तेल से बरहमन मुस्तफीद हो रहा है। ये बयान जो है ये बहुत ज़्यादा भारत में चुभा, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है अडानी, अंबानी, फलां ढिमका, इन सारों ने रिफाइनरियाँ बनाई हुई हैं, सस्ता तेल रूस से ले रहे हैं, दुनिया को फरोख्त कर रहे हैं, पैसा सारा जो है वो बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं वो खा रहे हैं। इसके साथ ही जो सबसे अहम बयान, आपको पता है इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिन्होंने पहली दफ़ा ये माना था कि जहाज़ गिरे हैं, लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि सवाल ये नहीं कि कितने गिरे हैं, सवाल ये है कि हमने उस वाक़े से क्या सीखा, उसको ठीक किया और वापस आए। अब उन्होंने एक और बयान दाग दिया है और जनरल अनिल चौहान फरमाते हैं कि चीन के साथ सरहदी तनाज़ा इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अब आप ये देखें कि एससीओ के अंदर मोदी होके आया है, वापस आया है, बड़ी कहानियां बनाई जा रही हैं अमेरिका को दिखाने के लिए कि जनाब चीन के साथ ताल्लुकात बड़े ही अहम मोड़ पर आ गए हैं। बहुत मामलात, मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि चीन और भारत के मामलात इस हद तक तो बेहतर हो सकते हैं कि वो मामलात को कन्फ्रंट्रेशन की तरफ ना लेके जाएं। ये जो कंपटीशन है इसको कॉन्फ्लिक्ट में बदलने की से रोक लें, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये मामला अब खुद उन्होंने कह दिया कि जनाब चीन के साथ, चीन ही तो सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त हमारी फ़ौज के लिए, और चीन के साथ आप कहते हैं ताल्लुकात, दोस्तियाँ, यारियाँ, मोहब्बतें, ये काम नहीं हो सकता। और इसके साथ ही पाकिस्तान के बारे में भी उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सी वार को दूसरा बड़ा चैलेंज और 1000 जख्म देकर इंडिया को कमज़ोर करने की हिकमत अमली पे अमल पैर है। भाई अभी तो हमने आपको जख्म दिए ही नहीं, जख्म तो हमने आपको काफ़ी अरसे से रोके हुए थे, हसीना वाजिद ने आपको बचाया हुआ था, लेकिन अब वक्त जो है वो मशरिक से हमला करने का है और बहुत जल्द आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि मशरिक से हमला करने का मतलब क्या है। बहरहाल इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो भारत की और पाकिस्तान की दुश्मनी है वो अमेरिका के बिल्कुल भी मुफाद में नहीं है और कहा यह जा रहा है कि अमेरिका की मईशत की बजाय लड़ाई और दिफा में ज़्यादा तवज्जो है और अमेरिका भारत और पाकिस्तान की सुलह चाहता है ताकि पाकिस्तान चीन से पाकिस्तान को दूर किया जा सके और पाकिस्तान भारत मिलकर खित्ते में अमेरिका के मुफादात को देखें और भारत के लिए मुश्किलात को पाकिस्तान की तरफ से कम किया जाए। भारत को खुश करने के चक्कर में पाकिस्तान अमेरिका से दूर हुआ और उसके साथ ही 82% जो मिलिट्री डिपेंडेंस है
وہ چائنا کے اوپر ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے اپنے معاملات ہیں، ہم نے ان کو لے کے چلنا ہے، لیکن تجارت کرنی ہے امریکی بدماشی کا تاثر زائل کر کے۔ اب ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب اس وقت مودی جی تیار بیٹھے تھے، جیسے ہی انہوں نے آئی، انہوں نے ANI میں جو انہوں نے مودی کے ساتھ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی، وہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس کو رسپونس دیا، ڈائریکٹ ٹرمپ کو جواب نہیں دیا لیکن ان کے ہی بیان پر جواب دیا۔ اب چاہتا کیا ہے مودی یہ چاہتا ہے کہ جناب پرانی تنخواہ کیا، ہم آپ آدھی سے بھی کم تنخواہ کر دیں ہماری، ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن تھوڑی سی عزت دے دیں آپ ہمیں، کیونکہ یہاں پہ معاملہ سیاسی ہوا ہے، لوگوں نے کہنا مودی جی جھک گئے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ٹرمپ بھی اس بات کو سمجھتا ہے اور وہ عزت دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ٹیرف اور ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے وہ تمام باتیں اپنی منوائے گا، اور وہ امریکی مطالبات کیا ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے رشین تیل کی خریداری بند کی جائے۔ دوسرے نمبر پہ آپ برکس کا حصہ بن رہے ہیں، آپ برکس کو سپورٹ کرنا بند کریں۔ آپ نئی کرنسی برکس کے اندر لا رہے ہیں، آپ اس کو چھوڑ کے ڈالر کو سپورٹ کرنا شروع کریں، اور اس کے ساتھ ہی آپ US یعنی امریکہ سے ہتھیار خریدیں اور اپنی مارکیٹ امریکہ کے لیے کھولیں اور ٹیرفز کو بالکل نیچے لے کے آئیں۔ اور ایک جو آخری اور گلے کی ہڈی ہے وہ اس وقت مودی کی، وہ یہ ہے کہ جناب آپ پاکستان سے بات کریں۔ اب اس کے پیچھے کیا سائنس ہے یہ میں آپ کو بڑے ہی آرام سے سمجھا دیتا ہوں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ صورتحال یہ ہے جناب کہ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے ریلیشنز کی امپلیکیشنز خطے کے اندر کیا ہے۔ ایک امپلیکیشن یہ ہے کہ انڈیا اور US کے ریلیشنز جو ہیں، جب جس ملک کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے اس کے امریکہ کے ساتھ اس ملک کے بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوں گے۔ تو اب یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف یہ معاملہ ہے، دوسری طرف چائنا کا جو اس وقت رول ہے ساؤتھ میں اور ویسٹ ایشیا کے اندر، یہاں پہ بھی چیزیں بہت زیادہ اریٹیٹ کر رہی ہیں۔ تو اب US نے اپنی اسٹریٹجی کو شفٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ امریکہ کو یہ احساس تھا کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر ڈبل گیم کی ہے، اس کے ساتھ ہی چین سے دشمنی جو ہے بہت ایکسٹریم پہ امریکہ کی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے بھارت کو اس کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اہم سمجھا جا رہا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر انڈین اوشین کے اندر، وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر میں آپ کو کیا بتا دیتا ہوں کیا ہے کہ انٹرنیشنل جہاز، دیگر چیزیں، ٹریڈ شپنگز کی جو کشتیاں اور دیگر چیزیں ہیں، وہ جب سمندر کے اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کرائم ہر جگہ پہ ہوتا ہے، پائریٹس آ جاتے ہیں اور دیگر مسئلے آ جاتے ہیں، کلائمیٹ کے حوالے سے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو وہ انفارمیشن شیئرنگ سمیت ریسکیو کرنا، آپریشنز کرنا، وہاں پہ انڈین نیوی اپنا ایک کردار ادا کر رہی تھی اور وہ کافی کیسز اس نے وہاں پہ صحیح طریقے سے سارٹ آؤٹ بھی کیے۔ تو کہا یہ جا رہا تھا کہ اب پورے سمندروں کے اوپر اگر امریکہ کی طاقت ہونی چاہیے اور جو 7 دروازے ہیں تجارت کے دنیا کے اندر سمندروں میں، اس پہ امریکہ کے اتحادی ہی کسی نہ کسی طریقے سے سٹرونگ ہوں اور چائنا کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس کو روکا جائے۔ تو جناب گیم یہ ہے کہ اس وقت وہ بھی چیزیں جو ہیں اب ڈاواڈول ہو چکی ہیں، کیونکہ امریکہ کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ تو پاکستان جوگے نہیں ہے، یہ آگے چائنا کو کیسے روکیں گے، اور چائنا کی ملٹری مائٹ کو روکنا ابھی امریکہ کے لیے مشکل ہوا ہے تو بھارت کس کھیت کی مولی ہے۔ تو اب اس وقت ہمیں جو چیزیں اس وقت سمجھ آ رہی ہیں اس کے مطابق چائنا جو ہے وہ US چائنا اکانومی جو ہے وہ اتنی زیادہ انٹر کنیکٹڈ ہو گئی ہے آپس کے اندر کہ اب ان کو کو ایگزسٹنس کے بغیر یہ دونوں ملک تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ان ٹرمز کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ چین اور امریکہ آپس میں مل کے ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہو چکے ہیں، اس کو مارکیٹ چاہیے اور اس کو امپورٹنٹ منرلز چاہیے اور دیگر چیزیں چاہیے اپنی اکانومی کو چلانے کے لیے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ تو اب یہ لگتا یہ ہے کہ یہ عالمی طاقتیں اس بات پر ایگری ہو چکی ہیں کہ اب یہ یونی پولر سے ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہا ہے۔ اب ایک سپر پاور نہیں بلکہ 2 3 سپر پاورز ہوں گی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں
چینج ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور اب اس کے اندر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ کے شارٹ ٹرم ایریٹنٹس ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ یہاں پہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ بھی شروع ہو گئی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ریکو ڈک نے 7 سے 6 بلین ڈالر کی فنڈنگ کو G7 سے وہاں پہ بیرک گولڈ جو ہے وہ کر رہی ہے ارینج، اور پاکستان کو بھی ایشین ڈیولپمنٹ فنڈ سے لے کے، امریکہ سے لے کے، اور جو دیگر مالیاتی ادارے ہیں وہ پاکستان کو فنڈنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر کاپر جو ہے وہ بہت زیادہ شارٹ فال چل رہا ہے اس کا، اور پاکستان کے اندر جیسے ہی یہ ریکو ڈک کا معاملہ حل ہو کے پروڈکشن شروع ہوتی ہے تو یہ دنیا کے اندر سونے اور کاپر کے سب سے بڑے ذخائر ہیں، اور پاکستان 8 لاکھ ٹن جو ہے کاپر، بالکل صاف ستھری ریفائنڈ کاپر جو ہے وہ ایک سال کے اندر نکالنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ 8 لاکھ ٹن کاپر جب پاکستان سے نکلے گی تو وہ اس کے اوپر انہوں نے لا کے بٹھا دیا ہے امریکہ کو۔ اب امریکہ جب بیٹھے گا بلوچستان کے اندر اور وہاں پہ اس کے تمام فٹ ہولڈز ہوں گے تو وہاں پہ اس کو یہ تسلی بھی ہوگی کہ وہ ایشیا کے اندر بالکل گوادر کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی نظریں ہیں چائنا کے اوپر، اور جو پاکستان کے اوپر الزام لگ رہا تھا کہ بالکل چائنا کے حوالے کر دیا، اس سے بھی تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں گے، اور دونوں سپر پاورز مل کے کمپٹیشن کے اندر پاکستان کے اندر کام کریں گے۔ کیونکہ ہم نے اس سے پہلے چائنا کو بھی سینڈک جو ہے جہاں پہ کاپر وغیرہ نکلتے ہیں اور دیگر منرل نکلتے ہیں ان کو ہم نے وہاں پہ دی ہوئی ہے، اور وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق 2 بلین ڈالر سے زیادہ وہ وہاں سے کما چکے ہیں۔ تو چیزیں اس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں۔ اس ایک بیان کو کہ ٹرمپ نے کہہ دیا جی مودی دوست ہے، دوست رہے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل یو ٹرن ہو چکا ہے اور بھارت کے معاملے میں امریکہ کی پالیسیز بالکل چینج ہو چکی ہیں۔ ہوں گی چینج، لیکن اپنی بات منوانے کے بعد۔ اور ایک بات میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بھارت معاملات کو نارمل ضرور کر سکتا ہے، لیکن چین کے ساتھ اپنے تنازعات کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ لانگ ٹرم ہے۔ دلائی لاما سے لے کے، تبت سے لے کے، اروناچل پردیش سے لے کے، لداخ سے لے کے، پتہ نہیں بہت سے ایسے معاملات ہیں جو کہ ان دونوں کے درمیان اتنے آرام سے حل ہونے والے نہیں ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنے ہی، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔